السلام علیکم، میرا نام ہے شاذیب نواز اور آج ایک اور سبق آموز واقعے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، جس کا عنوان اور ٹاپک ہے مقصد زندگی اور انسان کی حقیقت، اسلامی تعلیمات کی روشنی۔ یہ ایک ابدی حقیقت ہے کہ دنیا میں رہنے والے اکثر افراد اپنے زندگی کے تین ادوار بچپن، جوانی اور بڑھاپا گزار کر ایک دن قبر کی گہرائیوں میں جا سوتے ہیں۔ اس دوران عموماً ان کے مشاغل و مصروفیات میں تعلیم حاصل کرنا، دولت کمانا، کاروبار کرنا، جائیداد بنانا، پرتعیش زندگی گزارنا وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ پھر کوئی حادثہ، زلزلہ یا بیماری انہیں موت سے ہمکنار کر دیتی ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ دنیا میں آنے والے لاتعداد افراد کی زندگی کا کیا صرف یہی مقصد ہے؟ اور کیا اس انسان صرف انہی کاموں کے لیے پیدا کیا گیا ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ آخر انسان کی زندگی کا اصل مقصد ہے کیا؟ عام طور پر زندگی کے بارے میں تین نظریات پائے جاتے ہیں۔ اول یہ کہ انسان حادثے کی پیداوار ہے اور اس کی زندگی کا مقصد کھانا پینا، عیش کرنا اور مر جانا ہے۔ اس کے نظریے کے مطابق مذہب ایک نجی معاملہ ہے اور انسانی زندگی کا مقصد مشین کے پرزے کی طرح دن رات کام کرنا ہے، اور بس یہ نظریہ مادیات اور اشتراکیات دونوں کا ہے۔ دوم یہ کہ انسان گناہ گار ہے، اسے دنیاوی معاملات سے کنارہ کشی اختیار کر کے جنگلوں اور غاروں میں حلوت نشینی اور مراقبوں کے ذریعے اپنے خالق کی جستجو کرنی چاہیے۔ نفس کشی کا یہ نظریہ یہ رہبانیت کا نظریہ ہے جس کے مطابق دنیاوی مسائل اور معاملات میں پڑنا سراسر گناہ کے مترادف ہے۔ سوم یہ کہ انسان ایک خاص مقصد کی خاطر زمین پر بھیجا گیا ہے اور زمین پر اللہ کا نائب اور اشرف المخلوقات ہے۔ اس کے اختیارات خدا کی امانت ہیں اور ایک روز ان اختیارات کی باز پرس ہوگی۔ دنیا کی زندگی اس کے لیے دارالامتحان ہے جس میں ہر پل اس کی عقل اور ارادے کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ اس کی زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت، مخلوق خدا کی خدمت، معاملات میں راست بازی اور اللہ کے قانون کو اس کی زمین پر نافذ کرنے میں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ یہ نظریہ اسلام کا عطا کردہ ہے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ دنیا میں لوگوں کی اکثریت کو اپنی زندگی کے اصل مقصد کا شعوری احساس نہیں۔ بیشتر لوگ دنیا کے بے نشان صحرا میں بے سنگ میل سفر طے کر رہے ہیں اور انہیں یہ معلوم نہیں کہ وہ کتنا فاصلہ طے کر چکے ہیں اور کتنا سفر باقی ہے۔ لندن کے ایک ٹیلی ویژن کو عجب سوجی کہ اس نے ایک سروے کیا جس کا موضوع تھا کہ لوگوں کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اس سروے کے مطابق برطانیہ کی عوام امیر سے امیر تر بننا چاہتے ہیں، روس کے عوام معاشی طور پر آسودہ ہونا چاہتے ہیں، جاپانیوں کی زندگی کا مقصد عیش و آرام حاصل کرنا، جبکہ امریکی ٹیکسوں سے آزادی اور دولت کمانے کے خواہاں ہیں۔ گویا اخلاقی اقدار کی سربلندی مخلوق خدا کی خدمت اور دوسروں کے لیے اثار اور قربانی کا نصب العین کسی فرد کی زبان سے ظاہر نہ ہوا۔ حالانکہ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ دنیا کی ہر شے کا ایک مقصد وجود ہے۔ کائنات ہی کو لے لیجئے، اس کی ہر چیز انسان کی خدمت پر کمر بستہ ہے۔ سورج، چاند، ستارے، ہوا، بادل، نباتات و جمادات، یہ زمین و آسمان، غرض کوئی شے بھی بغیر مقصد کے نہیں پیدا کی گئی۔ ایک معمولی درخت ہی کو لے لیجئے، اس سے انسان پھل حاصل کرتا ہے، سایہ حاصل کرتا ہے اور اس کی لکڑی استعمال میں لاتا ہے۔ جب ایک معمولی درخت کی پیدائش کا ایک مقصد ہے تو خالق کائنات سے یہ کیسے باور کیا جا سکتا ہے کہ اس نے اشرف المخلوقات یعنی انسان کی زندگی کا کوئی مقصد نہ رکھا ہو؟